بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع گفتگو غسل سے متعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کا جوان مسلمان غسل کے حوالے سے سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ ہر اس نوجوان جو کہ اس سے متعلق اپنے ذہن میں سوال لیے ہوئے ہے، اس کے جواب کے طور پر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ غسل کی عام طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ غسل جو عمومی غسل ہوتا ہے، جیسے ہم روزانہ غسل کرتے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے غسل کرتے ہیں، جو ایک عمومی عادت ہماری ہوتی ہے، صفائی اور نظافت کی غرض سے جو ہم غسل کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کا غسل وہ ہے جو ہر صورت میں کرنا ہوتا ہے، اپنے جسم کو پاک کرنا ہوتا ہے، جس کو غسل جنابت کہتے ہیں اور واجب غسل کہتے ہیں۔ اب جو عام طور پر غسل کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ اور جو غسل واجب ہے یا غسل فرض ہے، اس کا طریقہ تقریباً برابر ہی ہیں، اور میری یہ رائے ہے کہ ہر دو طرح کے غسل کو ایک ہی طرح کیا جائے تاکہ ایک پختہ عادت بن جائے۔ سب سے پہلے تو ہم واجب غسل کو لیں گے اور اس کے فرائض کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اور اگر فرائض ادا نہ کیے جائیں تو کیا غسل ہو جاتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے کہ غسل فرض یا غسل واجب، اس سے طہارت حاصل کرنے کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے، اور اس میں ہر صورت میں ان فرائض کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان فرائض میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا اور جسم ناپاک رہ جاتا ہے۔ اس کو ہم باری باری یہاں پر ذکر کریں گے قدر تفصیل کے ساتھ، تاکہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ سب سے پہلے جو بھی غسل کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، کیونکہ اس نے پانی استعمال کرنا ہوتا ہے بالفرض۔ اگر کسی برتن کے اندر پانی ہے تو ہاتھ کو اس پانی میں داخل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئے، پھر اس کے بعد اپنے جسم پر لگی گندگی کو صاف کرے، اور صحیح تسلی کرنے کے بعد پھر استنجا کرے، اور استنجا کرنے کے بعد اب اس نے اسی طرح وضو کرنا ہے جیسے کہ عام نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اسے اپنی تسلی کے طور پر سب سے پہلے غسل کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے غرارے کرنے چاہیے۔ 3 غرارے اس کے لیے ضروری ہیں، یعنی منہ میں پانی ڈالے اور غرارہ کرے، پھر اس کے بعد نیا پانی ڈالے، غرارہ کرے، پھر اس کے بعد تیسری دفعہ غرارہ کرے، اور اسی طریقے سے پھر اگلے فرض کی طرف منتقل ہو جائے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں کچی ہڈی تک پانی داخل کرے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، 3 دفعہ کچی ہڈی تک، ناک کی کچی ہڈی تک پانی جانا چاہیے،
اور پھر اس کے بعد اپنے سر پہ پانی ڈالے اور اس طریقے سے پورے بدن پر 3 دفعہ پانی بہائے، تاکہ مکمل طور پر تسلی ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی بال برابر خشک نہیں رہا۔ جن باتھ روم میں پانی کی نکاسی کا انتظام ہوتا ہے اس میں وضو کرتے ہوئے پاؤں کو بھی دھونا چاہیے، لیکن اگر پانی وہاں کھڑا ہو تو پھر پاؤں کو آخر میں دھویا جائے تاکہ صحیح طریقے سے صفائی حاصل ہو جائے۔ یہ غسل کا عام مسنون اور اچھا طریقہ ہے جس سے ہم اپنے جسم کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ طریقہ اختیار کر لیا اور اس طریقے کے مطابق اس نے غسل کر لیا تو اپنے جسم پر صابن لگائے اور صابن کے ساتھ اپنے جسم کو صحیح طریقے سے پاک کرے۔ صابن لگانا غسل کی شرط نہیں ہے، پاک اور صاف پانی کے ساتھ جسم کو دھونا اور پورے جسم پر پانی بہانا یہ شرط ہے۔ جو ہم صابن استعمال کرتے ہیں یا شیمپو استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے جسم پر ویسے طہارت اور اسی طرح میل کچیل ہٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خواتین جب غسل کریں گی تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بالوں کی چوٹی کو کھولیں اور پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچنے دیں۔ اس طریقے سے غسل کیا جائے تو یہ وہ طریقہ ہے جو مسنون ہے اور ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے غسل کرے۔ اگر غسل نہیں کریں گے جسم پاک نہیں ہوگا اور اس طریقے سے عبادت، ریاضت، ذکر، اذکار کے کام نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ جسم پاک اور صاف نہ ہو۔ عام جو طہارت کے لیے غسل کیا جاتا ہے یا میل کچیل ہٹانے کے لیے عمومی غسل کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی یہی رکھنا چاہیے تاکہ ہر 2 غسل کے اندر عادت پختہ ہو جائے۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی گندگی کا مقام تو خاص جگہ پر ہے اور وہ تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پورے بدن پر پانی بہانے کی کیا ضرورت ہے، غرارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ غسل کے ان فرائض کو ادا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ جسم میں جو سستی واقع ہوتی ہے پورے بدن پر پانی ڈالنے سے وہ سستی دور ہو جاتی ہے۔ غرارہ کرنے سے، ناک میں پانی ڈالنے سے، پورے بدن پر پانی بہانے سے جسم چست و چالاک ہو جاتا ہے اور سائیکالوجیکلی بندہ بالکل مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نے صفائی حاصل کر لی ہے۔ اس لیے ان فرائض کو لاگو کیا گیا ہے، لہذا ہمیں غسل کرتے ہوئے اس بات کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔